یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تازگی ہے تو اس قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جس نے آواز دی تھی انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ آج کی یہ محفل شاعر عشق و محبت بریلی شریف کے اندر امام عشق و محبت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے 107ویں عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن ہم حضور منانی میاں کے چہرے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کے چہرے کی رانائیاں کو محسوس کرتے ہیں اور انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر ہم امام احمد رضا کی چہرے کی یادوں کو محسوس کرتے تھے، اور اب اس خانوادے میں یہ ان سب بھائیوں میں یہ آخری چہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو عمر نو عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اس عمر میں بھی یہ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جامعہ نوریہ جو حضور سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے، جس کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے اخلاص والے ہاتھوں سے گویا کہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اور حضور منانی میاں نے اس کو پروان چڑھانے میں پوری کوششیں کی ہے، اور یہاں کے اساتذہ نے بڑی محنت سے اس ادارے کو جو ہے وہ ایسا درخت بنا دیا جس کے پھل کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پھولوں کو ہم مہکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھول اہل سنت کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور حضور منانی میاں نے جو اعلان فرمایا کہ یہ مسجد جو نوری مسجد ہے یہ 5000 لوگوں کے لیے بنی، اب 25,000 کے لیے بن جائے، اللہ کرے جلد سے وہ دن آئے کہ حضرت کی حیات میں یہ مسجد 25,000 مصلیوں پر مشتمل جو ہے وہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ بریلی شریف میں بیان کے لیے خطاب کے لیے کون آتا ہے؟ یہاں تو اصل حاضری امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 108 علوم و فنون پر جو ہے وہ محبت اور عشق کے دریا بہائے ہیں، اور لوگوں کی عقل کو جو ہے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امام کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں جو
فن حدیث کا بھی امام تھا، فن تفسیر کا بھی امام تھا، جو اللہ اکبر نعت گوئی کے فن کا بھی امام تھا، بلکہ جو فنون ہم ذکر کرتے ہیں وہ تمام علوم و فنون کا امام تھا، بلکہ وہ عشق و محبت کا بھی امام تھا۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ مغرب سے یہ محفل مکمل ہو جاتی ہے، حضور تاج الشریعہ کے قل پر مکمل ہونا تھی، لیکن تاخیر ہوئی اور مجھے خود بھی ایک دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس وجہ سے میں بہت مختصر اپنے امام کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنی جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادوں کو امام اہل سنت کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ یہاں بہت مختصر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو امام اہل سنت نے اپنے رسالے کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور جو ہے، امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس سے بہت مختلف زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے وہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو غریب کرو اور غریب کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، مفلسی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، اور ان کو جو ہے اللہ اکبر غریب کر دو تاکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو جائیں، یہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جائیں۔ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جب ان کے بچے روٹی کے لیے سسکیاں لے رہے ہوں، تو ایک ہاتھ سے ہم روٹی پیش کریں اور پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو، رقم لو اور ایمان کا سودا کرو۔ یاد رکھنا، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے، مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا، ان پر چابک پرستے رہے، ایمان کا سودا نہ کیا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کے ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ عہد عہد کی صدائیں لگاتے رہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ایمان چھیننے کے لیے غربت کے دلدل میں ہمیں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غریب کرنے کے علاوہ ان سے علم چھین لو، ان سے سرمایہ علم چھین لو، ان کو جہالت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دو، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں، یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہے، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں، بلکہ اللہ اکبر ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تازہ
آواز کی ہے تو اس قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے. جس نے آواز دی تھی انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے جو انہوں نے تحریر فرمایا تھا, تصنیف فرمایا تھا, اس کا نام ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح. امام اہل سنت کا جو رسالہ ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح, امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہے. اس میں امام نے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے لیے چند نکات پیش فرمائے ہیں. میں اس پر اپنی گفتگو کو پورا کر رہا ہوں. عرس رضوی میں آنے والوں, اپنی آمد کو با مقصد بناؤ, صرف آ کر کے ایسے ہی مت چلے جاؤ. میں اپنی گفتگو کو چند سیکنڈ میں, چند منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں. میری گفتگو دھیان سے سننا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ہم لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, رسومات تلے زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھنا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. سب سے پہلی بات امام اہل سنت نے جو کہی تھی وہ یہ فرمائی تھی, میں اس میں سے کچھ نکات کو حذف کر رہا ہوں اور حذف کر کے چند نکات حالات کے تقاضے کے تحت پیش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں, مالہار والے بعد. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں. پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے, اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو. دیندار بنیے. دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, بلکہ کیسے دیندار. ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے, سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے. اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں, جلسوں کے ذریعے سے, جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے, سب کو مبارک ہو. لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں, 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے, ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے. نمبر 1, دیندار بنیے. کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں, بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے, تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی, ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا. اندازہ فرمائیں آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے, بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں, ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں. مسلمانوں کا, بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے, قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے, لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں, بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے, اللہ اکبر, آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں. اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے, مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں, ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی. آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں, ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے. الا ماشاءاللہ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے, لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے یاد رکھو, دیندار بنیے. دیندار, ایسے دیندار
بار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو. اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو. اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو. اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے. میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا. تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا یہ یادیں تازہ رہے گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے. دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو. جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو پہلی چیز دیندار بنیے. دوسری چیز تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے. ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں. آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی. ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں. آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی، یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے. اللہ اکبر، ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو، یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے کی بیمائیں چادروں کی محتاج ہیں، تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہیں. درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا. یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے، علامت کے لیے کافی ہے. جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو، اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو، امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے ان سے امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے، وہاں شریعت کے مطابق عرس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، عرس رضوی، نعرہ تکبیر. ہم چادر ڈالنے کے مخالف،
چادر ڈالیے, شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے, لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے. 50,000 روپئے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجئے, مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے, غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے, غریب نواز کے نام پہ خرچ کر دیجئے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم دوست شخصیت تھے, انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمارے ماہرہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے, اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے, اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے. ارے آپ نہیں پڑھ سکتے, علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا, آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا. خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے. میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے. تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. ماہرہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے, اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے. کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو, اللہ اکبر, اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے. 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے. اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے. اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے. اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, ضرورت بنو بوجھ مت بنو. ایک بات دیکھو, کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے. کیڑے کو کوئی پالتا ہے, کیڑے کو کوئی خریدتا ہے؟ کیڑے بیچے جاتے ہیں؟ نہیں بیچے جاتے, سب کیڑے مارے جاتے ہیں. لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا, ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے. کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے, ریشم ملتا ہے. اب پتا چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب مسلمانوں بتاؤ, جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو, ضرورت بنو. اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا, علم کی طرف. یہ بھی بات بتا دوں, اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ, بلکہ ان اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے. کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر امام احمد رضا نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا, صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا, محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا, ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا, مبلغ اسلام عبدالعلیم میٹی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا. ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا, صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو بنایا اور حافظ ملت نے لاکھوں مصباحیان علماء امت کو عطا فرمایا. مسلک اعلیٰ حضرت, عرس اعلیٰ حضرت, حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ. اگر آج
اشرفیہ جیسی عمارت چمک رہی ہے, جامع نوریہ جیسی عمارت چمک رہی ہے, جامع الرضا جیسی عمارت چمک رہی ہے, جامع قادریہ ریچھا جیسی عمارت چمک رہی ہے, برکات رضا. اور اس طریقے سے اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں دیکھ لیجئے, یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. پتہ چلا ایک اچھا انسان کتنے اچھے انسان بناتا ہے. تو یاد رکھیے, اچھی عمارتیں بھی بنائیے, اچھے انسان بھی بنائیے. اور آخری بات, دیندار بنو, تعلیم پہ محنت کرو اور مالدار بنو. مالدار کیسے بنو گے؟ موبائل چوری کر کے نہیں, جوا کھیل کے نہیں, موبائل پر جوا کھیل کے نہیں, سٹوں کا دھندا کر کے نہیں, شراب بیچ کر نہیں, نشہ بیچ کر نہیں, بلکہ حلال کے ذریعے سے محنت کرو. محنت کرو مالداری پر, اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. اگر مسلمان ہندوستان کا 10 سال تک محنت کرے مالدار بننے کے لیے, صحیح سمت میں محنت کرے, ایزی منی کے چکر میں حرام کی طرف نہ جانا, شارٹ کٹ میں مالدار اور کروڑپتی بننے کے چکر میں حرام کی طرف مت جانا, بلکہ محنت کرو. محنت میں برکت ہے. یہ جو نوجوان ہمارے 8-8 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ انٹرنیٹ, فیس بک اور موبائل پر لگے رہتے ہیں, موبائل کا تو اتنا شوق ہے کہ لوگ ممبر پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں, اسٹیجوں پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں, جلسوں میں بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا, یعنی موبائل, بلکہ میں کہہ دوں جتنا بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے اتنا موبائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. موبائل استعمال کرو, ضرور کرو, لیکن وہ ضرورت ہے بھائی. آپ غور فرمائیں, جو کھانا اور پینا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف, کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. تو کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنا وقت فیس بک پر گزارتے ہو, یوٹیوب پر گزارتے ہو, موبائل پہ گزارتے ہو, اگر اتنا وقت آپ کمانے پہ گزارو گے, تجارت میں گزارو گے, اچھا کام دھام کرو گے تو آپ مالدار بنو گے. اور یاد رکھنا, اگر آپ مالدار ہو تو اکیلے مالدار بننے سے کام نہیں ہوگا. اگر آپ مالدار ہو تو اپنے کسی بھائی کو, بھتیجے کو, بھانجے کو, کسی قریبی کو, اس کو بھی سپورٹ کر کے مالدار بنانے کی کوشش کرو. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی بھلائی کے لیے, خیر خائی کے لیے کوئی پلان نہیں کیا, فلیس منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اس لیے صرف اپنا مت سوچو, بلکہ اپنے دائیں بائیں کا سوچو, اپنے پڑوسیوں کا سوچو, اپنے ساتھیوں کا سوچو. ایک مقرر کامیاب ہے, وہ دوسرے مقرروں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرے. ایک نعت خواں کامیاب ہے, وہ دوسرے نعت خوانوں کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرے. ایک عالم کامیاب ہے, وہ دوسرے علماء پر بھی کامیابی کے لیے توجہ کرے. ایک تاجر کامیاب ہے, وہ دوسرے تاجروں کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرے. ایک مرشد پیر کامیاب ہے, وہ دوسرے پیروں کی بھی کامیابی کے لیے کوشش کرے. اور اس کی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماضی قریب میں بہت دیکھ سکتے ہیں, اس کے ذکر کا یہاں وقت نہیں ہے. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, دیندار بنو, مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو. اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا, دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. امام اہل سنت جہاں بڑے عالم تھے وہیں بڑے مفکر بھی تھے, بڑے عظیم سیاستداں بھی تھے, بڑے عظیم عاشق رسول بھی تھے. امام کے عرس میں آئے ہو, یہ 3 نکات اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. ایک دوسرے کو مضبوط کرو, ایک دوسرے کو دھکا دے کر گڑھے میں گرانے کی بجائے اٹھانے کی کوشش کرو. یاد رکھنا, گڑھوں میں گرانے والے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے, ہمیشہ اٹھانے والے ترقی کیا کرتے ہیں. امام احمد رضا نے اٹھایا, اور جب اٹھایا تو امام احمد رضا گرے نہیں رہے, امام نے دوسروں کو اٹھایا اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ نے ان کو اٹھایا اپنی شان کے مطابق. اسی لیے ہند والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں, سندھ والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں, عرب والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں, عجم والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور یاد رکھنا, سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو محبوب کی امت سے بھی سچا پیار کرتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ حضور سے تو عشق ہے اور حضور کی امت کے لیے دل میں جلن ہے, دل میں چبن ہے, مومنوں کے لیے دل میں حسد ہے. اللہ کے بندو, حضور علیہ السلام سے دین سیکھو, اپنے بزرگوں سے دین سیکھو. بس میں اپنی بات اتنی کہہ کے مکمل کرتا ہوں. عرس رضوی میں آئے ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کے جاؤ, ایم لے کر کے جاؤ, اور میلاد النبی کا جشن مناؤ. شریعت مطہرہ کی روشنی میں, حدود شرع میں رہ کر کوئی ہم پر ٹپنی نہ کر سکے, کوئی ہم پر نکتہ چینی نہ کر سکے. لوگ بس اتنا کہیں کہ امام احمد رضا کے نام لیواؤں کو ہم نے دیکھا, علم میں ان کا معیار الگ ہے,
تقوی میں ان کا معیار الگ ہے، پرہیزگاری میں ان کا معیار الگ ہے۔ جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے تسلب میں بھی ان کو دیکھا، تفقہ میں بھی ان کو دیکھا، علم حدیث میں بھی ان کو دیکھا، خیر خواہی میں بھی ان کو دیکھا کہ وہ امام احمد رضا کی تعلیم پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو فکر امام احمد رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑی موڑی اپنی مرضی کی فکر نہیں بلکہ جو مکمل فکر رضا تھی، اللہ اس مکمل فکر رضا کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک طرف آدائیں دی، ایک طرف ہاتھیں دی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، امام احمد رضا کی چوکھٹ آباد رہے، اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی قیامت تک برسات فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم غلاموں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی فکر یہ تھی لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان جار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان جار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں مزید آپ کے درمیان رکتا لیکن مجھے دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی، اپنے علماء سے بھی، حضور تاج ملت سے بھی، اور دعا کرتا ہوں گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔